یہ جو علمی مقام اور مرتبہ، اب ہم جیسے ان پڑھ جاہل کیا ان کے علمی مقام اور مرتبے کا تعین کریں؟ ذرا یہ بتائیے صاحب کہ دنیا کیسے جو ہے ان کے علمی مقام اور مرتبے کو دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مقدس جو ہے وہ زین العابدین، یہ کوئی بعد میں کسی نے آپ کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ یہ وہ آپ کا لقب ہے جو آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی زبان زد عام تھا۔ جی، لوگوں کو بہت سے ایسے اسلاف ہیں جن کا وصال کے بعد اور آہستہ آہستہ ان کے درجے کا پتہ چلا ہے، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی سجادگی اور زین العابدیت کے مقدس عنوان سے شہرت عطا فرمائی۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہم یہ غور کریں تو ایک دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ جس بچے کو آپ جو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ 12 سال کی عمر تک تیار ہو چکا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس ایج میں اس کی تربیت کر لیں، جو بھی کرنا ہے مستقبل میں وہی نظر آئے گا، ترائی ہو جاتی ہے۔ جی، تو آپ کو ظاہری حیات طیبہ میں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا، آپ کے جو مقدس ایام ہیں ان میں سے کم و بیش 4 اور ایک روایت کے مطابق 7 سال گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی 33 ہجری کی بھی ایک روایت ہے آپ کی ولادت کی، اور 36 ہجری کی زیادہ تر بیان کی گئی ہے۔ تو اس ٹائم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عطا، اور اس کے بعد اگر ہم مزید آگے غور کرتے ہیں تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ہین حیات بھی آپ نے ایک طویل وقت گزارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو الولد سر لابیہ، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان۔ تو اب اس حوالے سے دیکھیے امام علی مقام کی شخصیت کا جو پرتو میں سمجھتا ہوں دنیا نے جو آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے تھے، اور آپ کی شہادت عظمیٰ کی وجہ سے وہ موقوف نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام فیوز و برکات اور انوار و تجلیات امام زین العابدین کی صورت میں جاری و ساری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تربیت کے حوالے سے تو 2-3 باتیں بڑی بخوبی واضح ہوتی ہیں۔ چونکہ آپ کو یہ ڈیولپمنٹ مل چکی ظاہری حیات طیبہ میں، آپ کی تربیت ہو چکی نشو و نما، تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ابن جوزی نے البر والصلہ کے اندر لکھا ہے کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی والدہ محترمہ ان کے ساتھ کبھی ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتا تھا، اور کبھی کھانا پڑتا اور گوشت وغیرہ ہوتا تو میں ہمیشہ شوربے کے ساتھ کھایا کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس سالن میں سے کسی چیز پر میری والدہ محترمہ کی نظر پڑ گئی ہو اور وہ اسے کھانا چاہتی ہو، تو لہٰذا والدہ کے ادب کی وجہ سے میں پہلے تو آپ کے اس برتن میں سے نہیں کھاتا، اور جب آپ حکم فرماتی تو پھر میں شوربے کے ساتھ تناول کرتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ شہربانو، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے، اور وفیات الاعیان کے اندر دیگر کتب میں یہ موجود ہے کہ اس وقت شاہ ایران کی 3 بیٹیاں آئی تھیں۔ 3 بیٹیاں آئی تھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مدائن فتح ہوا تو اس وقت ان 3 بیٹیوں میں سے جو زیادہ خوبصورت تھی اور جو زیادہ، بلکہ ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھا کہ جب ان کو لایا گیا تو مسجد نبوی شریف میں ان کا حسن پھیل گیا، اللہ، اس قدر وہ خوبصورت تھی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ شہزادی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے مشاورت کر کے، چونکہ ابا جی کی یہ مشاورت ضروری، اور یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی گزارو تو ایسے سولو فلائٹ نہ کرو، بلکہ والدین کی جو ہے نا اس میں رضا شامل ہو۔ تو حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی مشاورت سے آپ نے یہ حضرت امام حسین کو پیش کر دی۔ اسی طرح پھر دوسری جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو، اور تیسری حضرت محمد بن ابی بکر کو، اور اس کے بعد آگے دیکھیے امتزاج کیسا ہوا۔ یہ محمد بن ابی بکر اور حضرت امام علی مقام امام حسین، ان دونوں کے گھروں میں 2 بہنیں آ گئی۔ امام حسین پاک سے آگے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور امام حضرت محمد بن ابی بکر سے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ تو حضرت قاسم سے حضرت ام فروہ آئیں، اور حضرت زین العابدین سے امام باقر آئے۔ تو اس حوالے سے امام باقر کی نانی جان اور حضرت ام فروہ کی نانی جان یہ حقیقی ہمشیرہ ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا پھر نکاح کیا گیا، اور آگے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں آپ کی تربیت یہاں تک ہو چکی جو آپ کے والد محترم فرما چکے۔
وہ یہ تھی کہ آپ نے جب ایک باندی کے ساتھ امام زین العابدین نے نکاح فرمایا تو اس وقت عبد الملک بن مروان نے کہا یہ تو بڑی یار کی بات ہے، باندیاں تو باندیاں ہوتی ہیں، ان کو گھر میں آزاد عورت والا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے آپ کو آر دلائی، آپ نے فرمایا ٹھہرو، یہ آپ کی تعلیم و تربیت جو مل چکی، آپ نے فرمایا میں نے یہ ایسے کام نہیں کیا، یہ میں نے اپنے نانا جان کی سیرت میں سے حاصل کیا۔ اللہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے کہ پہلے دیکھو حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کیا، ٹھیک، اور پھر اپنی پھوپھی زاد حضرت سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا، ٹھیک، اور خود اپنی باری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ جو خیبر سے باندی بن کر آئی تھی ان کو آزاد کیا اور پھر خود ان سے نکاح فرمایا۔ تو میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں نے وہ کام کیا جو براہ راست حضور کر بھی چکے اور حضور اپنی زبان سے فرما بھی چکے۔